بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام عثمان احمد قادری ہے۔ کمپنسیشن ایڈمنسٹریشن کی سیریز کا ہمارا یہ 6 لیکچر ہے۔ ہمارے اس 6 لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن the student will be able to understand about what is the strategic compensation plan and understand the process of the compensation planning, list different methods of the compensation planning, know the traditional compensation planning, understand modern compensation planning. Before start our strategic compensation planning, first I start to introduce you this concept in front of you. اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کمپنسیشنز کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا۔ ونس دا امپلائی ہیو ڈن دیئر جاب ہیو بین اپریز، جب ملازم جو جتنے بھی ورکر ہیں وہ جاب کر لیتے ہیں اور ان کو اپریز کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی پرفارمنس کو ریٹ کر دیا جاتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اور دا فزیکل لیور۔ کچھ فرم جو ہوتی ہیں وہ اپنے امپلائیز کو ریٹ کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں منتھلی بیسس کے اوپر۔ کچھ فرم جو ہوتی ہیں وہ 6 منتھ کے بیسس کے اوپر بھی ایویلیویٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ فرم جو ہوتی ہیں 1 سال کے بعد بھی اپنے امپلائیز کو ایویلیویٹ کرتی ہیں، اور اس ایویلیویشن کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ امپلائیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں، مے بی آفیشیلی وارن کرتے ہیں اپریزل کی بیسس کے اوپر، اور مے بی ایٹ دا اینڈ آن دا بیسس آف دا اپریزل کسی بندے کو جاب سے نکالا بھی جا سکتا ہے کہ اگر اس کی پرفارمنس ریٹنگ جو ہے، اس کی اپریزل جو ہے وہ اچھی نہیں آتی۔ دے ایکسپیکٹ ٹو بی دا پیڈ، اگر جاب کر لی ہے، اپریزل اچھی ہے، تو آپ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جاب میں بھی اچھا پے کیا جائے۔ ایچ امپلائیز پے شوڈ ہیو میک سینس ان دا ٹرم آف دا کمپنی اوور آل پے پلان۔ ہر جو ملازم ہے اس میں کمپنی کا جو اوور آل پلان ہوتا ہے وہ اس کی چھاپ دیتا ہے، وہ اس کی سینس دیتا ہے۔ ڈیولپنگ اے پے پلان از ایز امپورٹنٹ ان اے اسمال فرم ایز اے لارج ون۔ ڈیولپنگ اے پے پلان جتنا ایک چھوٹی فرمز کے لیے ضروری ہوتا ہے، اتنا ہی بڑی فرم کے لیے بھی اس کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اسٹریٹجک کمپنسیشن پلاننگ ادروائز کالڈ process of looking ahead at what an organization need to do about its reward policies and practices in the future۔ جو اسٹریٹجک کمپنسیشن پلان ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کا نام آتا ہے، وہ آرگنائزیشن کو اس ضرورت پہ آگاہی کرتا ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں کہ کیسے آپ ریوارڈ جو ہیں اور پریکٹسز جو ہیں ریوارڈز کی ان فیوچر میں لے کے چلیں گے۔ تو یہ کمپنی کو اوور آل جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے اسٹریٹجک کمپنسیشن پلان، کہ جس پالیسیز اور پریکٹسز کو لے کر کمپنی فیوچر میں اپنے امپلائیز کو کمپنسیٹ کرے گی۔ دا اسٹریٹجک کمپنسیشن مینجمنٹ ڈیل ود دا بوتھ اینڈز اینڈ دا مینس۔ اسٹریٹجک کمپنسیشن جو ہے وہ ایک بامقصد ہوتا ہے اور ایک پرپز ہوتے ہیں۔ ایز دا اینڈ ایک پرپز کے طور پر وہ کیسے دیکھتے ہیں، اٹ ڈسکرائب دا ویژن آف دا واٹ دا ریوارڈ پالیسیز ول لک لائک ان اے فیو ایئر ٹائمز، یعنی کہ ایک ویژنس کو بھی لے کے چلتا ہے کہ ان فیوچر میں ہماری جو ریوارڈ جو پالیسیز ہے وہ کیسی ہوگی۔ تو اسٹریٹجک پلان جو ہوتی ہیں، اسٹریٹجک کمپنسیشن مینجمنٹ جو پلان ہوتا ہے وہ ویژنس کو بھی ایویلیویٹ کر دیتا ہے کہ فیوچر میں ہمارا جو کمپنسیشن جو پلان ہوگا وہ کیسا ہوگا، ریوارڈ پالیسی کیسی ہوگی۔ ایز اے مینس کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، اٹ شوز دیٹ ہاؤ دا ویژن ول بی ریئلائزڈ، کہ کیسے ہم اپنے ویژنز کو فلفل کر سکتے ہیں اس کمپنسیشن پلانز کے اوپر عمل کر کے۔ اسٹریٹجک کمپنسیشن مینجمنٹ از آلسو کالڈ اے ویژنری مینجمنٹ۔ سو اس کا دوسرا نام ایک ویژنری مینجمنٹ ہے، بٹ از آلسو کالڈ اے امپیریکل مینجمنٹ۔ سو یہ ویژنری اور امپیریکل مینجمنٹ بھی ہوتی ہے۔ امپیریکل جیسے کہ نام سے زائد ہے کہ فیکٹس اینڈ فگر کی بیسس کے اوپر، کہ کیسے ہم نے ایک ویژن بنا لیا ہے، اب اس ویژنس کو کیسے عملی جامہ بنائیں، کیسے ہم پریکٹس میں لے کے آئیں، اور کیسے ہم رن کریں اپنے اس کرنٹ جو سنیریو ہے، کہ ہم فیوچر میں اپنے ویژنز کو obtain کر سکیں۔
سو اب ویژنری ہوگی ہے اور امپیریکل مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ جو سسٹم ہوتا ہے. پروسیس آف ڈٹرمینیشنز آف کمپنسیشنز, وہ کون کون سے پروسیس ہوتے ہیں جب ہم کمپنسیشنز کو ڈٹرمائن کر رہے ہیں. ٹو ڈے کمپنسیشن سسٹم آر ڈیزائن ٹو الائن ٹو دا بزنس گولز اینڈ دا اسٹریٹجی. آج کے جدید دور میں کمپنسیشن جو سسٹم ہوتا ہے وہ بزنس گول اور اسٹریٹجیز سے الائن کر کے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے. امپلائیز فیل سیکیورڈ اینڈ ویلیو ان دا آرگنائزیشن. ملازم جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اور کمپنی کو, آرگنائزیشن کو ویلیو دیتے ہیں, جس کے اندر ایک اچھا کمپنسیشن سسٹم موجود ہوتا ہے. آرگنائزیشن آفر مونیٹری اینڈ نان مونیٹری بینیفٹس. آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پریویس جو فرسٹ لیکچر سیکنڈ لیکچر میں بتایا تھا کہ مونیٹری ریوارڈ منی کی فارم میں ہوتے ہیں, کہ پیسوں کی مد میں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور نان مونیٹری فارم فار انشورنس کی پالیسی دے دینا. تو یہ سارے تمام بینیفٹ جو ہیں یہ نان مونیٹری فارم میں ہوتے ہیں. ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین دا بیسٹ ٹیلنٹ ٹو دا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. تو یہ دو جو جتنے بھی ریوارڈ کی قسمیں ہوتے ہیں, بینیفٹ کی قسمیں, ان کا پرپز اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں کمپنی جو ہے وہ بیسٹ ٹیلنٹ کو ریٹین کرے کمپیریٹیولی دا کمپیٹیٹر, کیونکہ آپ کا ایک اچھا ٹیلنٹڈ امپلائز بھی آپ کا ایسٹس ہے جو آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہے کمپیریٹیولی آپ کے کمپیٹیٹر سے. دا پروسیس, وہ کون کون سے پروسیس ہیں جس کے بیسس کو یوز کر کے کمپنی جو ہیں وہ کمپنسیشن سسٹم وہ ڈیزائن کرتی ہیں. دا ویجز ڈٹرمینیشنز پروسیس کنسسٹ آف دا فالوئنگ اسٹیپس. ٹریڈیشنل کمپنسیشن سسٹم, چینج ان دا کمپنسیشن سسٹم, یعنی کہ پہلے ٹریڈیشنل کمپنسیشن کو فالو کر کے وہ چینج کی مد میں لے آتا ہے کہ آرگنائزیشن کے ہم نے ایک غیر روایتی پرانے طرز کمپنسیشن کو استعمال کیا ہے, اس کی بیسس کو پرہیز کیا ہے, تو کتنا ہم چینج کریں کہ فیوچر میں ہم ایک بہتر ایک کمپنسیشن پالیسیز بنا سکیں. تو یہ 3 پروسیس کا نام ہے. جب بھی کمپنی جو ہے ڈٹرمائن کرتی ہے اپنا کمپنسیشن سسٹم بنانے لگتی ہے, سو یہ ایوولوشن بھی ہوتے ہیں, ایوولوشن آف دا اسٹریٹجک کمپنسیشن. تو پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ٹریڈیشنل کمپنسیشن سسٹم ہے. ٹریڈیشنل کمپنسیشن سسٹم ہوتا کیا ہے؟ ان ٹریڈیشنل کمپنسیشن آرگنائزیشن اسٹرکچرز امپلائی ور ایکسپیکٹڈ ٹو دا ورک ہارڈ اینڈ اوبے دا باسز آرڈر. اس میں امپلائیز سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک اچھا کام کریں گے اور وہ باسز کے آرڈر کو اوبے کریں گے, اور اس کے بدلے میں دے ور پرووائڈیڈ ود اے جاب سیکورٹی, اور اس کے بدلے میں ان کو جاب سیکورٹی دے گی کہ آرڈر اوبے کرتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں تو ریٹرن میں ان کو جاب سیکورٹی دی جائے, سیلری رائز کی جائے, اور پروموشن بھی اس کی بیسس کے اوپر کی جائے, پروموٹ کیا جائے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے فرم میں ہرارکیاں ہوتی ہیں ڈیزیگنیشن کی پرسپیکٹیو میں بھی, اور گریڈنگ کی پریسنگ فاز میں. گورنمنٹ میں گریڈ ہوتے ہیں 17 18 اسکیل, اور ڈیزیگنیشن یہ ہوتی ہیں مینیجرز, سی او جی, چیف فائنینشیل آفیسر, یہ ساری ڈیزیگنیشنز ہیں. تو پروموشن دونوں بیسس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. اٹ واز assumed that human work for money, there is no space for the psychological and social needs of the worker. ہمیں یہ زیوم کر لینا چاہیے کہ جو ورکر ہیں وہ پیسوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کے نظر میں سائیکولوجیکل اور سوشل کی نیڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, تو وہ منی جو ہے وہ منی کو وہ ویٹیج دے رہا ہوتا ہے. اب سیکنڈ جو اسٹیپ ہے چینج ان دا کمپنسیشن سسٹم کے اندر, یعنی ٹریڈیشنل کمپنسیشن سے نکل کر ہم چینج ان کمپنسیشن سسٹم میں آ گئے ہیں. with behavior science theories, evolution of the labor, trade unions, employees started asking for the right. اب ان سائنسز کو دیکھتے ہوئے, ان تھیوریز کو دیکھتے ہوئے, ایولیوشن کو بڑھتے ہوئے, امپلائیز کو ٹریڈ یونینز اور امپلائیز رائٹ کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. میسلو بروٹ ان دا نیڈ ہرارکی فار دا رائٹس آف دا امپلائیز, اس نے امپلائیز کی نیڈس فار ہرارکی کے بارے میں الیبریٹ کیا. اسٹارٹیڈ دیٹ امپلائی ڈو ناٹ ورک اونلی فار دا منی بٹ دیر آر دا نیڈ ٹو ڈو وچ دے وانٹ ٹو سیٹسفائی فرام دیئر جاب. کہ امپلائی جو ہیں وہ صرف جو ہے مونیٹری فرمز کے اوپر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی, کہ پیسہ ہی ساری چیز نہیں ہوتی, جاب سیٹسفیکشن بھی
جو ہے وہ امپلائیز کو سیٹسفائی کرتی ہے. فار ایگزامپل کوئی فرم امپلائیز ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے چائے پہ کم دے دیں لیکن مجھے یہ فلان ڈیزیگنیشن دیں, یہ مجھے ایک پوزیشن دیں, یہ مجھے اسٹیٹس دیں, تو میں سیٹسفائی ہوں اپنی جاب کے اوپر. تو میسلو نے بھی یہی بتایا کہ امپلائی جو ہے وہ صرف بیسک نیڈس کو منی کو ہی دے کر سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں, ان کو دوسری سائیکولوجیکل نیڈس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سوشل نیڈس, سائیکولوجیکل نیڈس, سیفٹی نیڈس اینڈ سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈس جو ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو دیکھیں آئی ایم دا باس اینڈ آئی ایم سپروائزنگ دا مائی سبارڈینیٹر. سو دیٹ ٹائپ آف دا اسٹیٹس جو ہے وہ امپلائیز کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی جاب کے اندر رہے. تو پیسہ صرف جو ہے وہ صرف پیسہ ہی سیٹسفیکشن کا باعث نہیں بنتا امپلائیز کی. نو دا امپلائیز آر بینگ ٹریٹڈ ایز اے ہیومن ریسورس. اب وہ ہیومن ریسورس کے طور پر یعنی کہ ملازم جو انسان بھی ہیں, جو ملازم بھی ہیں, وہ بھی ایسٹس ہیں, وہ بھی ریسورسز ہیں. پرفارمنس بائی بینگ میئرڈ اینڈ پریز بیسڈ آن دا آرگنائزیشن اینڈ انڈیویجول پرفارمنس. اور ان کی پرفارمنس کو میئر کیا جاتا ہے اور اپریز کیا جاتا ہے کہ جتنا آرگنائزیشن کامیاب ہوئی اور کتنا جو ہے انڈیویجول نے اپنے گولز کو اچیو کیا ہے. فار ایگزامپل آپ کو میں اگر اس کے پرسپیکٹیو میں بتاؤں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی سیلنگ فرم ہے تو سیلنگ فرم میں تو وہ یہ ٹارگیٹ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا فزیکل ایئر, ایٹ دا اینڈ آف دا فزیکل سیشن, ایٹ دا اینڈ آف دا اوکیشنل سیزن ان سیلز ٹیم نے کتنا زیادہ جو ہے وہ سیل آؤٹ پٹ دکھایا ہے, کتنی سیل جنریٹ کیا ہے, اس سیل سے کتنا جو ہے ریونیو ہے کمپنی کو ملا ہے, اور کتنا انڈیویجول نے اپنے اس پرٹیکولر سیل آف دا شیئرز میں اس کا کتنا حصہ ہے. تو وہ اس کی بیسس کے اوپر جو ہے کمپنی جو ہے اس کی کمپنسیشن پلان کو چینج کرتی ہے. چینج ان دا کمپنسیشن سسٹم میں ہم فردر کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. کمپٹیشن امانگ دا امپلائی ایگزسٹ, امپلائیز ور ایکسپیکٹڈ ٹو ورک ہارڈ ٹو ہیو دا جاب سیکورٹی. یقیناً طور پر جب امپلائیز جو ہیں ان کو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کام کے اوپر ایک اچھا پرفارم کریں, اوبویسلی وہ جاب سیکورٹی بھی چاہتے ہیں. دا کمپنسیشن سسٹم واز ڈیزائن آن دا بیسس آف دا جاب ورک ریلیٹڈ پروفیشنسی آف دا امپلائیز. اب جو جاب ڈیزائن کی جاتی ہے, جو ان کے لیے کمپنسیشن سسٹم بنایا جاتا ہے, وہ امپلائیز کی پروفیشنسیز کے اوپر مد نظر دیکھ کر ان کو سسٹم ان کے لیے کمپنسیشن سسٹم جنریٹ کیا جاتا ہے. وہ کون کون سے اسٹیپس ہیں؟ یہ 7 اسٹیپ ہیں جس کو بیسس کے اوپر جو ہے امپلائیز جو ہے وہ کمپنسیشن جنریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کنڈکٹنگ ہے ویجز سیلری, یعنی ویجز اور سیلری سروے کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں ریسٹ آف دا مارکیٹ میں کتنا پے کیا جا رہا ہے اس ملازمین کو. ڈٹرمائن دا ورتھ آف دا ایگزسٹنگ جاب, یعنی کہ اس جاب کی کیا ورتھ ہے, اس جاب کی کیا قیمت ہے کہ اگر ہم یہ جاب نہ ہو تو کمپنی کو کتنا نقصان ہوگا. گروپ سملر جاب انٹو دا پے گریڈز, یعنی کہ اس گروپ کے اندر, اس سملر پے کے اندر دوسری آرگنائزیشن جو ہیں وہ کتنا پے کر رہی ہیں. پرائز ایچ پے گریڈ بائی یوزنگ ویو کورس. ڈیولپنگ ویج اسٹرکچر, فریمنگ ویجز ایڈمنسٹریٹو رولز, امپلائیز اپریزل. یہ تمام اسٹیپس ہیں, یہ کمپنسیشنز کو ڈٹرمائن کرنے میں مدد دیتے ہیں. ان تمام اسٹیپس کو زیادہ ڈیٹیلی کرتے ہیں. سیلری ویجز سروے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سیٹ اپ دا ریٹ اف ون ڈو ناٹ نو اباؤٹ دا ادر پے. سو دا سیلری سروے آف دا وٹ ادر آر پیئنگ will play a big role in pricing job. Virtually every employer conduct at least informal telephone, newspaper and internet salary survey. سیلری سروے کیا جاتا ہے کہ دوسرے فرمز کے اندر, دوسری آرگنائزیشنز کے اندر اس پرٹیکولر جاب کے اندر, اس پرٹیکولر گریڈ کے اندر کیا پے کیا جاتا ہے. تو ان کو مد نظر رکھ کر کمپنی جو ہے اپنے ملازمین کو بھی پے کرتی ہے. جاب انالیسز کرتی ہیں, جاب انالیسز کو بھی دیکھ کر جاب انالیسز ہوتی کیا ہے. جاب انالیسز اے سسٹمیٹک اپروچ ٹو ڈیفائن دا جاب رولز, ڈسکرپشنز, ریکوائرمنٹ, رسپانسبلٹیز, ایویلویشنز. It help find out the required level of the education, skills and knowledge, training for the job position. جاب انالیسز کو بھی دیکھ کر, یعنی کہ اس کی جے ڈی کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے امپلائیز کی, تو اس کو مد نظر رکھ کر اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس میں کیا سکلز ہیں, اس کا کیا نالج ہے, اس نے کیا ٹریننگ obtain کیا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے, اس کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے ماڈرن کمپنسیشن سسٹم کے اندر رہ کر
کمپنی جو ہے وہ کمپنسیشن جنریٹ کرتی ہے. یہ جاب انالیسس کا اسکیچ جو ہے میں لیبریٹ کیا ہے کہ جاب انالیسس کے اندر کیا اسٹیپ پرفارم کیا جاتا ہے, جاب پوزیشن کیا ہے, یعنی کہ اس کا جاب, اس کی جاب کی ڈسکرپشنز کیا ہے, اس کی جاب میں کیا پوزیشن ہے, سی او ہے, مینیجر ہے, جاب ڈسکرپشن کیا ہے, اس کی جے ڈی کیا ہے, اس کی کام کی نوعیت کیا ہے, جاب ورتھ کیا ہے, کہ اس کی ورتھ آف دا جاب کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, کہ اس کمپنی میں اس کی کیا قیمت ہے, کہ اگر یہ جاب نہیں ہوئے گی تو کمپنی جو ہے وہ کتنا نقصان جو ہے وہ بیئر کر سکتی ہے. تو ان اسٹیپس کو زیادہ ڈیٹیللی ہم کور کرتے ہیں. جاب انالیسس میں جے ڈی کیا ہوتی ہے. جے ڈی دا ریکوائرمنٹ اینڈ آرگنائزیشن لکس فار اے پرٹیکولر جاب پوزیشن, یعنی کہ ایک فرم جو ہوتی ہیں اس پرٹیکولر جاب کے اندر جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ یہ کیا پرفارم. فار ایگزامپل بینگ اے لیکچرار جو ہے فرم, میری جی ڈی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میں موٹیویٹ رکھوں, میں اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ کلیئر کروں ایز پر دا آؤٹ لائن آف دا آئی ایس پی. سو جو میری جے ڈی ہے, جو مجھے کام انہوں نے دیا ہوا ہے, اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے میں کمپنی کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کروں, اپنی جاب کی پوزیشن کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کروں. جاب پوزیشن کیا آتا ہے, ریفر ٹو ڈیزیگنیشن آف دا جاب. فار ایگزامپل جاب پوزیشن میری لیکچرار کی جو پوزیشن ہے. جاب ورتھ کیا ہوتی ہے کہ میں بینگ اے لیکچرار جو ہے میری کیا ورتھ ہے اس ادارے کے اندر جو ہے. فار ایگزامپل اگر میں لیکچر ڈلیور نہیں کروں گا, اوبیسلی اسٹوڈنٹ جو ہیں سفر ہوں گے. اگر اسٹوڈنٹ سفر ہوں گے, اوبیسلی کمپنی جو ہے اور یونیورسٹی جو ہے اوبیسلی سفر کرے گی کہ اسٹوڈنٹ کی بیسس کے اوپر جو ہیں ادارے چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اگر آپ ان کو فیسز نہیں دیں گے, اوبیسلی وہ کچھ پے نہیں کر سکیں گی. سو جاب جی ڈیز میں میری ورتھ کیا ہے, ریفر ٹو دا ایسٹیمیٹ دا جاب ورتھنیس, ہاؤ مچ دا جاب کنٹریبیوٹ ٹو دا آرگنائزیشنس, کہ اس میں اس کی آرگنائزیشن کی کامیابی کے اندر اس جاب کی کیا اہمیت ہے. جاب انالیسس کرتے ہیں, جاب انالیسس میں جاب ویلیویشن کرتے ہیں. ریلیٹیو value of the every job determined through the job evaluation. The relative job value is then converted to the money value so as to fix. اس میں اس کی جاب کی ایویلیویشن کرتی ہیں آن دا بیسس آف دا ویلیو, یعنی کہ اس بندے نے کتنا کام کیا ہے اور اس نے اس میں کتنا زیادہ ہمیں ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیا ہے. جو ایویلیویٹ کرتے ہیں wages and salary survey are conducted to find out the wages and salary level prevailing in the region industry for similar job, یعنی کہ similar job کے اندر جو ہے وہ دوسرے ادارے جو ہے وہ کتنا پے کر رہے ہیں اس پرٹیکولر ڈیزگنیشنز کے اوپر. Organizational problems such as recruitment policies, fringe benefits and are also considered, یعنی کہ دوسرے ریکیرنگ اور نان ریکیرنگ بینیفٹس بھی فرم جو ہے وہ ویلیویشن کے پروسیس کے اندر آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. ماڈرن کمپنسیشن میں ہم فردر دیتے ہیں گروپ سملر جاب ان ٹو دا پے گریڈس, یعنی کہ once the committee have used a job evaluation to determine the relevant worth of the each job, it can turn the task of assigning the pay rate to the each job. جب کمپنی جو ہے جو کمیٹی ہے جو ایویلیویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس میں جاب میں کیا جو ہے گریڈز ہے, تو اس کو گریڈ کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے سیلری پیکیج کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جاب جے ڈیز دی جاتی ہے. Developing a wages structure on the basis of the foregoing steps, an equitable wages structure is prepared. While determining such structure, several points need to be considered. جب فرم جو ہوتی ہیں کمپنسیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ ماڈرن کمپنسیشن سسٹم کے اندر سیلری کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ ان فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کرتی ہے. فار ایگزامپل پیمنٹ از ایکول ٹو دا مور اینڈ لیس پریویلنگ ویجز ریٹ. لیجسلیشن جو ہے وہ کیا فیس کرنا پڑ سکتی ہے. جابس ٹو بی دا پلیس ان دا ایچ پے گریڈس, پروویژن فار دا میرٹ انکریز, ڈفرینشیشن بٹوین دا پے اینڈ پلان, یعنی کہ ایک سملر پوسٹ کے اوپر ایک کو ڈفرینٹ پے کیا جائے اور ایک کو کم کیا جائے آن دا بیسس آف دا ایکسپیرینس. ماڈرن کمپنسیشن سسٹم میں ہم فردر دیکھتے ہیں ویجز ایڈمنسٹریشن rules are required to determine the degree to which the advance will be based on the length of the services rather than the merit. The frequency
with which the pay based on the length of the services rather than the merit, the frequency with which the pay increment will be awarded, the rules that will be govern the promotion from one pay grade to another, the way they control the wages salary cost can be maintained. Once the rules are framed, these should be communicated to the employees. यानी कि कुछ वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे भी होते हैं कि कंपनसेट एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब टर्नओवर, यानी कि उसकी अदारे के अंदर जो है वो कितना टाइम हो गया उस अदारे के अंदर वो काम करते हुए रैदर दैन द मेरिट। तो ये भी एक तरीक़ाकार है कि एम्प्लॉयज़ को ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब टर्नओवर जो है वो कंपनसेट किया जाता है रैदर दैन द मेरिट, यानी कि मेरिट की बेसिस के ऊपर नहीं, उसकी जॉब टर्नओवर के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर कि उसको इस अदारे के अंदर कितना टाइम हो गया है जॉब करते हुए। फर्दर जो मॉडर्न कंपनसेशन सिस्टम के अंदर हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ अप्रेजल। एम्प्लॉयज़ अप्रेजल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ फर्म जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अवेल्यूएट करती हैं, मंथली बेसिस के ऊपर भी करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करती हैं, आफ्टर 6 मंथ भी रिव्यू करती हैं। और कुछ फर्म जो होती हैं आफ्टर 1 ईयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अवेल्यूएट करती है। तो अवेल्यूएशन जो होता है उसका जो एम्प्लॉयज़ का जो इनिशियल सुपरवाइज़र जो होता है या कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती है उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रेज करती है, अवेल्यूएट करती है उसकी परफॉर्मेंस को, और उसी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए उसको फर्दर जो है प्रमोट करती है, उसको कंपनसेशन ऑफ़र करती है, उसकी डेजिग्नेशन में इंक्रीमेंट करती है। तो अप्रेजल जो होता है वो कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम के अंदर जो है वो मेन किरदार अदा करता है। इन ऑर्डर टू रिवार्ड द मेरिट एंड परफॉर्मेंस इट इज़ नेसेसरी टू एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि अगर आप परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहते हैं तो उसको उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाए। some differentials in the pay are maintained on the basis of the employee performance. This is necessary to provide the incentive for the hard work. Superior performance, it is evaluated against the predetermined standards of the performance. Therefore, job analysis form as an integral part in the formulation of the compensation strategies of the organization. So अगर परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर उस बंदे को हम एवेल्यूएट करते हैं, उसको अप्रेज करते हैं, तो एम्प्लॉय अप्रेजल भी बहुत मेन किरदार अदा करता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी कंपनसेशन प्लान जो है वो बना रहते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, ये हमारा 6th लेक्चर था। मुझे उम्मीद है मैंने जितने भी कंसेप्ट आपको इस लेक्चर में दिए हैं आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारा जो 2 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन होगा इंशाल्लाह उसके अंदर आपकी तमाम क्वेरीज़ को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।